اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سلسلہ دروس سے فضائل شیعہ کے موضوع پر یہ آج چھٹا درس ہے۔ آج کے درس میں بھی چند روایات اس بارے میں عرض کریں گے۔ ایک روایت جس کا موضوع روز قیامت مقام عقبہ سے کون گزر سکتا ہے، ابان ابن تغلب نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ ہماری ولایت عطا کرے گا وہی عقبہ سے گزر سکتا ہے، اور اس عقبہ سے مراد ہم ہیں۔ جو اس عقبہ سے گزرا وہی نجات پا سکتا ہے۔ پھر حضرت نے تھوڑا ٹھہر کر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات بتاؤں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو؟ میں نے کہا ہاں بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان فکو رقبہ کے لوگ آتش جہنم میں گرفتار ہوں گے، سوائے تمہارے، اور اللہ تعالی تمہیں اور تمہارے دوستوں کی گردنوں کو آتشی زنجیروں سے تمہاری اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی کی بنا پر تمہیں نجات دے گا۔ ایک اور روایت جس کا موضوع امت کا چوپان کون ہے، ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں، اور آپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، میں چوپان ہوں اور میرا ریوڑ کچھ لوگ ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ چوپان اپنے ریوڑ کو نہ پہچانتا ہو؟ کسی نے پوچھا، وہ آپ کا ریوڑ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، جن کے اللہ کی یاد میں زیادہ رہنے کے نتیجے میں ان کے چہرے زرد پڑ جاتے اور لب خشک ہو جاتے ہیں۔ ایک اور روایت جس کا موضوع نور الہی سے دیکھنے والے ہیں، معاویہ دوہنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں، صحابی امام ہیں، کہ میں نے ایک دفعہ جب حضرت سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا جس میں ارشاد ہوا ان المؤمن ينظر بنور اللہ، کہ مومن نور الہی کے ذریعے دیکھتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے معاویہ، اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اپنے نور سے خلق کیا اور اپنی رحمت سے انہیں بنایا، پھر ان سے ہماری ولایت کے بارے میں عہد لیا، اور جس دن اس نے اپنے آپ کو اپنی مخلوق کو پہچانوایا، مومنین کو بھی ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، ایک ماں باپ سے، کیونکہ باپ نور اور ماں رحمت ہے، لہذا بندہ جس نور سے خلق ہوا ہے اسی سے دیکھتا ہے۔ ایک اور روایت جس کا موضوع آیت میں مغفرت و عمل صالح کے بعد ذکر ہونے والی ہدایت سے کیا مراد ہے، داؤد ابن کثیر رقی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضرت سے اس آیت وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، یعنی بے شک میں بخشنے والا ہوں ان افراد کو جو توبہ کرنے والے اور ایمان رکھنے والے اور عمل صالح بجا لانے والے ہیں، پھر ان کی ہدایت کرنے والا ہوں۔ جب اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ اس میں ہدایت جس کا تذکرہ توبہ اور ایمان و عمل صالح کے بعد ہوا ہے کیا مراد ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، اس سے مراد معرفت ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام ہے۔ ایک اور روایت جس کا موضوع خواب و موت کے وقت بھی عبادت الہی میں مصروف لوگ کون ہیں، سدیر سیرفی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور ابو بصیر و میسرہ اور کچھ لوگ حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا، اے سدیر، ہمارا پیروکار کھڑے بیٹھے خواب و بیداری و موت کے وقت ہر حالت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ میں نے عرض کی، میں آپ پر قربان، زندگی میں کھڑے بیٹھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے،
مگر خواب و موت کے وقت عبادت الہی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیونکہ ہمیں دوست رکھنے والے کے سوتے وقت جو فرشتے زمین پر خلق کیے گئے ہیں اور آسمان پر نہیں بھیجے گئے ہیں، وہ مومنین پر موکل کیے گئے ہیں کہ نماز کے وقت اس بندہ مومن کے پاس نماز پڑھیں اور اس نماز کا ثواب اس بندہ مومن کے نامہ اعمال میں لکھا جائے، جس کی ایک رکعت لوگوں کی 2000 رکعت کے برابر ہے۔ اور جب ہمارے کسی دوست کی قبض روح کا وقت ہوتا ہے تو 2 فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، فلاں ابن فلاں کی زمین پر قبض روح ہوئی ہے اور تو اس قضیے کو ہم سے بہتر جانتا ہے، لہذا اب تو ہمیں اجازت دے کہ ہم آسمان پر تیری عبادت کریں۔ تو انہیں وہی الہی ہوتی ہے کہ کون ہے جو زمینوں و آسمانوں میں میری ویسی عبادت کرے جیسی عبادت کرنی چاہیے، سوائے نیک بخت افراد کے، جبکہ مجھے کسی کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں، پروردگار، تیری نیک بخت مخلوق کون ہے؟ تو انہیں وہی ہوتی ہے کہ جنہوں نے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے میرے بندے ہونے کے اقرار کے ساتھ ساتھ ان کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ وہ میرے فلاں ابن فلاں بندے ہیں، لہذا ان کے مرنے سے لے کر روز قیامت اٹھائے جانے تک تم دونوں فرشتوں ان پر نماز پڑھتے رہو، اور روز قیامت ان کی نمازوں کا ثواب اس مرنے والے مومن کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، جس کی ایک رکعت کا ثواب لوگوں کی 1000 رکعت کے برابر ہوتا ہے۔ سدیر نے عرض کی، میں آپ پر فدا، تو اس طرح آپ کے چاہنے والے چاہے نیند میں ہوں یا مردہ ہوں، وہ زندہ دوستوں سے زیادہ عابد ہیں۔ حضرت نے فرمایا، سدیر، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے زندہ و عبادت گزار دوست دوسروں کے لیے جہنم کی آگ سے امان طلب کریں گے اور ان کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے دوسروں کو امان دی جائے گی۔ یعنی زندہ عبادت گزار دوستوں کی اہمیت مردہ دوستوں سے زیادہ ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو جو دوسروں کی شفاعت کر سکے گا اسے خود دستگیری کی ضرورت نہیں ہوگی؟ یہ بات تو میں نے تمہاری عقل کے لحاظ سے کہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔